بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزا به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اعلیٰ عہدے داروں سے میرا رابطہ ہو جائے، وہ میرے دوست بن جائیں۔ چھوٹے موٹے پیمانے پر مثال دے رہا ہوں کہ ایس ایچ او سے لے لیے علاقے کا، وہ بھی ایک عہدے دار ہوتا ہے، اور مزید آگے بڑھ جائیے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، ڈی سی ہے، جی کوئی اور کسی عہدے پر فائز ہے، کوئی وزیر ہے، چھوٹا موٹا وزیر ہے، بڑا وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، صدر مملکت ہے، گورنر ہے۔ تو جس شخص کے تعلقات وہاں ہو جائیں، کہا جاتا ہے صاحب ان کی تو بڑی اپروچ ہے، بڑے ان کے ہائی کمان سے تعلقات ہیں، اور بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو ان کو بتا دو، ان کے ذریعے سے حل ہو جائے گا۔ تو یہ تو دنیا کے حاکموں کا حال ہے، اور جو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، احکم الحاکمین، اگر اس سے ہمارا تعلق ہو جائے اور ایسا تعلق ہو جائے کہ ہماری زبان سے جو نکلے سارے کام ہماری مرضی کے مطابق ہونے لگیں، تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کی خوش قسمتی ہوگی۔ اور ایسا یہ نہیں کہ ناممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ایسا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم چاہیں کہ ہمارے تعلقات احکم الحاکمین سے ہو جائیں، تو ہماری چاہت میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم چاہیں نہ چاہیں، احکم الحاکمین یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی آ جاؤ میرے دوست بن جاؤ، آ جاؤ مجھ سے تعلقات قائم کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ اسی لیے عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب خاص عطا کرنا چاہتے ہیں۔ آ جاؤ میرے بہت قریب، آ جاؤ بہت قریب، اتنا قریب کہ اس سے زیادہ قریب کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اگر تھوڑا واقعات کی روشنی میں سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے جید علماء میں سے ہی نہیں تھے، بلکہ مناظرین میں سے مناظرے کیا کرتے تھے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، مختلف قسم کے مناظرے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور ہیں۔ اور ایسے ایسے لوگوں سے مناظرے کہ وہ مناظرہ کرنے والا چیلنج کیا کرتا تھا کہ کوئی مجھے ہرا کر دکھائے، اور جب مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے مناظرہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ہار ہی جاتا ہے۔ تو اس زمانے کا ایک ہندو آریہ سماج کا بانی تھا پنڈت دیانت سنگھ، اس نے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے کہا، کہنے لگا آپ لوگ مسلمان لوگ جو ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں۔ کیوں بھائی، کیا ظلم کیا ہم نے؟ کہنے لگے کہ اچھے خاصے موٹے تازے جانور کو تلاش کرتے ہیں، اور جو فربا جانور ہوتا ہے، اچھا جانور تلاش کر کے اس کو پھر آپ اس کے گلے پہ چھری پھیر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں کہ اس کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ تو جانور کو ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا، یہ تو جانور پر ظلم ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے سر سے پیر تک اس کو یوں دیکھا اور اس کے پاؤں کی طرف نظر ڈالی۔ پاؤں میں اس نے جو ہے وہ سلیم شاہی پہن رکھے تھے، ناگرا جو جوتا کہلاتا ہے، وہ چمڑے کا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی ہم تو صرف ظالم ہیں، ہم تو صرف جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، تم تو جانور پر ظلم بھی کرتے اور ذلیل بھی کرتے ہو، ہم جانوروں کو ذلیل نہیں کرتے۔ کہنے لگا کہ کیسے ہم ذلیل کرتے ہیں؟ کہنے یہ جو پاؤں میں تم نے جو چمڑے کا جوتا پہنا ہوا ہے، ظاہر ہے کسی جانور کو پہلے اس کو مارا ہوگا، اس کی کھال لی ہوگی، اسی سے جوتا بنا ہے۔ تو تم جیسے گھاس پھوس کھاتے ہو، ایسے ہی تمہیں چاہیے کہ گھاس پھوس کا جوتا پہنا کرو۔ یہ ایسی بات تھی کہ پنڈت لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہی جو پنڈت دیانت سنگھ تھا، آریہ سماج کا بانی، ایک مرتبہ اس نے چیلنج کر دیا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھئی میں نہ صرف مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مولوی ہے، مولوی قاسم نانوتوی، اس سے کروں گا مناظرہ، اور مناظرے کی شرائط ہوں گی۔ تو مناظرے کی شرائط طے کرنے کے لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ایک صاحب کو بھیجا گیا جو حضرت کے خادم خاص تھے، اور وہ وہاں پر
منشی صاحب کہلاتے تھے۔ منشی صاحب گئے تو ان کو بٹھا دیا گیا باہر کہ ابھی بیٹھ جاؤ، وہ جو ہیں پنڈت صاحب وہ بھی ناشتہ کریں گے۔ اب یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ناشتے کے لیے سامان جا رہا ہے، 80 جو ہیں وہ حلوہ پوری گئی ہیں، ایک مٹکا دودھ گیا ہے، شہد کی ایک بڑی سی بوتل گئی ہے، نہ جانے کھانے پینے کی کتنی لوازمات ہیں جو سب باہر سے دیکھ لیں کہ اندر جا رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اندر شاید لوگ ہوں گے 10 12 25 30 آدمی ہوں گے، اسی حساب سے کھانا جا رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر انتظار کیا، اس کے بعد پتہ چلا کہ بھئی پنڈت صاحب نے ناشتہ کر لیا ہے، اب بلایا ان کو، آؤ بھائی۔ منشی صاحب حیران رہ گئے کہ وہاں جا کے جب دیکھا تو وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اور حیران رہ گئے کہ جو چیز جا رہی تھی، چاہے وہ دودھ کا مٹکا ہو، چاہے شہد کی بوتل ہو، یا 80 حلوہ پوری ہوں، سب صفا چٹ اور خالی برتن واپس آ رہے تھے۔ تو شروع میں تو یہ سمجھتے رہے کہ وہاں کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، جب اندر گئے تو دیکھا کوئی بھی نہیں۔ سوچنے لگے کہ اگر پنڈت جی سے مناظرہ ہمارے حضرت جی کا ہوا تو ہمارے حضرت جی تو ہار جائیں گے۔ یہ بات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھو مناظرہ علم میں ہوتا ہے، جہالت میں نہیں ہوتا۔ زیادہ کھانا پینا یہ جہالت ہے، زیادہ خواہشات میں لگنا یہ جہالت ہے، یہ حیوانیت کا خاصہ ہے۔ حیوانات کھاتے ہیں پیتے ہیں اور خواہشات میں لگے رہتے ہیں، اور نہ کھانا یہ علم ہے، نہ پینا یہ علم ہے، اور نہ کھانا اور نہ پینا یہ جانوروں کی نہیں بلکہ فرشتوں کی صفات ہیں، اور فرشتوں کا خاصہ کیا ہے؟ علم ہے۔ فرشتے علم سے منور ہیں، اس علم کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس قدوسیت کے نور میں وہ اللہ کے ہاں حضوری کی تاب لاتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا منشی جی مجھے اور پنڈت جی کو کھانا کھلا کے ایک کمرے میں بند کر دو اور 6 مہینے تک دروازہ مت کھولو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ پنڈت جی چند دنوں میں وفات پا چکے ہوں گے، مر گئے ہوں گے، اور میں زندہ سلامت نکلوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے کھانا پینا کمال نہیں ہے۔ کھانا پینا اگر کمال ہوتا تو گائے بھینس اونٹ گھوڑے یہ زیادہ باکمال ہوتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس انسان جب کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے، خواہشات نفسانی کو پورا نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کی جانب سے عرش بری سے صدا آتی ہے الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھئی آج میرے محل میں جتنی چیزیں ہیں جس چیز پر جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اب مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں پر ہاتھ رکھا، اور ایک غلام نے کیا کیا کہ خود بادشاہ سلامت کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جس نے کندھے پر ہاتھ رکھا بادشاہ تو اس کا ہو گیا، اور جب بادشاہ اس کا ہو گیا تو ہر چیز اس کی ہو گئی۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ تم میرے بن جاؤ، جب تم میرے بن جاؤ گے تو پھر میں تمہارا ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد ساری کائنات پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے خزانے پیدا کیے، خواہشات نفسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن اس کے باوجود ہمارا امتحان لیا کہ انسان ہوتے ہوئے تمہارے اندر حیوانگی والے جذبات غالب آتے ہیں یا فرشتوں والے جذبات غالب آتے ہیں۔ اگر فرشتوں والے جذبات غالب آ گئے تو تم مجھ سے قریب آ جاؤ گے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل پیرا رہنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، یہ مہینہ دیا ہے، یہ مبارک لمحات دیے ہیں کہ تم آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، جتنا تم قریب آ سکتے ہو آ جاؤ، اور میرا قرب حاصل کرنے کے یہی لمحات ہیں، ان لمحات کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک عطا فرمایا ہے اور فرمایا آ جاؤ میرے بندو، میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اپنا قرب نصیب کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم میں سے اللہ کے قریب کون ہونا چاہتا ہے اور کتنا قریب ہونا چاہتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے، یہ چانس ہے، یہ سیزن ہے، ہر ایک کو پورا زور لگانا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ قرب الہی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، میں سب سے آگے بڑھوں۔ جب سب سے آگے بڑھنے کا ارادہ کرے گا تو اگر ریس میں سب سے نمبر 1 نہیں آئے گا تو 2 آئے گا، 3 آئے گا، کہیں نہ کہیں تو اس کا نمبر ہوگا۔ اور اگر ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ نہیں صاحب یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، روزہ یہ تو سب بڑا مشکل کام ہے، تراویح یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور صاحب
جو جو عبادات ہمیں بتائی گئی ہیں ہر چیز کو مشکل کا لفظ کہہ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا اور اس سے دور ہوتا جائے گا، تو صرف ان عبادات سے دور نہیں ہو رہا، وہ شخص اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ قرب الہی کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، اس موقع کو یہ گنوا رہا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 20 رکعت تراویح، اس ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 40 مقامات قرب عطا فرمائے ہیں، 40 مرتبہ اللہ کے قریب تم ہو جاتے ہو۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے، روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، نوافل ہیں، غرض کہ عبادات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ تہجد میں اٹھنا ہے، تہجد کے وقت تہجد پڑھنا ہے، اشراق، چاش، اوابین، جس کو جب موقع ملے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ اگر ہم نے فائدہ اٹھا لیا تو سمجھا جائے گا کہ واقعتاً ہم کامیاب و بامراد ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان لمحات کو بھی ہم نے ضائع کر دیا تو پھر سوچنا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ وہ یہ کیا ہوا، اتنا گولڈن چانس تھا، اتنا اچھا موقع ہمیں ملا تھا، لیکن میں نے اس موقع کو ضائع کر دیا اور اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آئے کہ آدمی کو حسرت ہو کہ ارے واہ کتنا اچھا موقع تھا اور اس موقع سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس حسرت سے بچنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ جو موقع ملا ہے اس موقع سے ہم بھرپور طریقے پر فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔